الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 84 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ فرما برداری ہے، یعنی فرما برداری کا نام تو لیتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ تمہارے پاس اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے جماعت رات کے وقت ایسے تمہارے خلاف جو باتیں کی اس کی پلاننگ کرتی ہے، اس کے یعنی کہ اپنا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے بعد جو تم نے کہی ہوتی ہے، یعنی کہ فرما برداری کی طرف نہیں آتے بلکہ اپنی الٹی پلاننگ کر رہے تھے جو تم نے کہی ہوتی ہے۔ فرما برداری کا تو یہ مطلب ہے نا، جو کہا گیا اس کو مانا جائے، لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں بلکہ راتوں کو اپنے اکیلے میں بیٹھ کے الٹے ہی مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھتا جا رہا ہے جو کچھ یہ بھی مشورے کر رہے ہیں۔ اس پچھلی آیت میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ فیصلہ جو آپ کی بجائے کسی اور سے کروانا چاہتے تھے، اور اس کے بعد جو بات اس کے بعد آ گئی قتال کی، کہ پہلے وہ چاہتے تھے کہ ہم لڑیں، لیکن جب لڑنے کی بات آ گئی تو دنیا سے ایسے ڈرنے لگ گئے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ تو ان لوگوں کا سارا پیچھے تذکرہ چل رہا تھا۔ تو یہ آیت منی سے متعلق ہے، انہیں کا ایک ایٹیٹیوڈ بتایا گیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کی خفیہ راز کی باتیں بتا رہے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ گھر میں بیٹھے کیا مشورے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اصلیت بتا رہا ہے کہ تمہارے خلاف یہ قسم کے لوگ کرتے ہیں کہ بظاہر تمہارے اوپر سامنے یہ فرمانبرداری کی بات کریں گے، جی فرمانبرداری ہونی چاہیے، یہ بات مانی جانی چاہیے، بڑی یعنی کہ منہ سے بڑی اچھی باتیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے قول و فعل میں فرق ہے، کیا کچھ اور رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب باہر رات کو جا کے اپنے اکیلوں میں تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر جو کچھ کہہ کے آئے ہوتے ہیں اس کے خلاف الٹا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، فرمانبرداری کی طرف نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم نے الرٹ رہنا ہے، ان کو اپنی ایسی کوئی ہے کہ راز کی باتیں ایسی نہیں بتانی جو کہ وہ سیکرٹس ہوں، یہ اپنے نہیں ہے تمہارے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی باتیں بتا رہا ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی کچھ یہ مشورے کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لکھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا حساب ہوگا، جو بیٹھ کے اکیلے مشورے کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، وہ ہر چیز اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہی ہے، اور نوٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز کی پوچھ ہوگی، بتاؤ یہ تم نے کیا کیا۔ اور میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کارساز کافی ہے۔ یعنی کہ یہ ایسے پاس ہوتے کہ اس حالات کی باتیں بتائی جا رہی ہیں جس وقت کے لڑنے کی پوزیشن نہیں ہے، ان کو کسی قسم کا بدلہ لینے کی پوزیشن نہیں ہے، ان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اور محتاط رہنے کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچ کے رہو، ایسے لوگوں سے جن کے باہر کچھ ہیں اور اندر کچھ ہیں۔ تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو کہ اللہ ہی جو ہے وہ کافی ہے، کارساز، اللہ تعالیٰ تم سے کفایت کر جائے گا، جس طریقے سے اللہ تمہیں گائیڈ کرا اس طریقے سے چلتے چلو۔ اور فرمایا کہ فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی کہ جو لوگ تمہارے سامنے بیٹھ کے تم کو قرآن سنا رہے ہو، قرآن کے بعد اللہ کے احکامات ان کو دے رہے ہو، اس کے باوجود یہ تمہاری فرما برداری کرنے کے بجائے اور راتوں کو جا جا کے الٹے مشورے کر رہے ہیں۔ لوگوں میں عقل نہیں ہے، قرآن کا اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف سے یہ ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر یہ بہت سارے اختلاف آتے۔ اب یہ خاص طور کے قرآن کی حقانیت کے اوپر ایک دلائل ہے، ان کی دلیل ہے بہت بڑی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا ہے، کہیں کوئی بات کہیں کوئی بات، جس طریقے سے اور جو کتابیں جتنی بھی جو کتابیں اس کے علاوہ قرآن کے سوا دنیا میں ہیں ان سب پہ ان کے اختلافات نظر آتے ہیں، جو کہ یعنی کہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، چاہے وہ مذہبی کتابیں کوئی آپ اور غیر مسلموں کی لے لو، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، اوروں کی، ان کے اندر آپس میں اختلاف والی باتیں ہوتی ہیں، ٹکرانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے ہم مسلمان کی دیکھ لیں، احادیث کے مجموعے پہ غور کر لیں تو اس کے اندر بے شمار یہ چیزیں ایسی ملیں گی جو آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، بے شمار اعتراضات علماء نے خود کر رکھے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، جو بات آ گئی غلط آ گئی ہے، اور کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نہیں، وہ انسانی کوشش ہے، انسانی کاوش ہے، انسانوں نے اپنے عقل سمجھ کے مطابق ان کو جمع کیا ہے، تو اس کے اندر بہت سا اختلاف ہے۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ شاید میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر یہ چیز نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا ہے تو اختلاف بہت سارا اس کے اندر پایا جاتا ہے۔
یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی چیز ہوگی، جو بھی انسانوں کا کام ہوگا، اس کے اندر اختلافات لازمی پائے جائیں گے۔ تو اختلاف جو ہے یہ ہر معاملے کے اندر انسانوں کے اندر پایا ہی جاتا ہے، اس کے نہ کہ حل ڈھونڈے جاتے ہیں، اس کے مطابق لے کے ان کو چلایا جاتا ہے۔ اختلاف سے پاک کوئی چیز نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی معاملہ انسان کا جو ہے وہ اختلافات سے خالی نہیں، اختلاف لازمی ہوتا ہے۔ اس کے پہلا حصہ جو فلاح تدبر اور قرآن، یہ قرآن کی تدبر کی طرف یعنی کہ توجہ دلا رہا ہے کہ انسانوں کو قرآن کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا بات کی، اس کا کیا مقصد ہے اور کیا اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے، یہ غور کرنے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ادھر تحریر دلا رہا ہے، انسانوں کو توجہ دلا رہا ہے۔ اس کے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے خصلت یہاں بیان کی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے، امن کا یا خوف کا، دونوں طرف سے کوئی اچھی بات آ رہی ہے، جو کوئی ڈرانے والی خوفناک بات آ رہی ہے، کیا کرتے ہیں کہ اذاعوا بھی اس کی اشاعت کر دیتے ہیں، فوراً نشر کر دیتے ہیں، ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں، اس کو ڈنکا پیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ لیکن اگر یہ کرتے کام جو کرنے والا وہ یہ تھا کہ اس بات کو جو بھی ان کے پاس آئی تھی، جو خبر آئی تھی، اور کو رسول کی طرف پہنچاتے، یا جو اولی الامر ہیں، جو کہ اس معاملے کو دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف جو اس کے متعلقہ لوگ جو ان تک وہ بات پہنچاتے، تو پھر جو لوگ علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے استنباط کر لیتے، اس سے اچھے طریقے سے جو ہے بات کو جانچ کے اس کا نچوڑ نکالتے کہ اس بات کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا اصل حل کیا ہے۔ عوام شخص ہے جو اس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتا، وہ تو اس سے کچھ کا کچھ ہی مطلب لے گا، اس سے صرف خوف و ہراس پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بھی چیز پتہ لگ رہی ہے کہ جو چیز بھی خبر ملے، جو بھی معاملہ سامنے آئے، اس کو ایسے ایک دم نہیں پھیلا دینا چاہیے۔ یہاں ہمارے یہاں بھی یہ چیز بڑی چلتی ہے، ادھر سنی ادھر پھیلا دی ہے، سوشل میڈیا کا جب سے دور ہے، خاص طور پہ بات سنتے آگے پھیلا دو، سنتے آگے پھیلا دو، اس سے ایک عجیب سا خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، عجیب ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو چیز آئی ہے، جو بات سننے میں آئی ہے، اس سے اس کے متعلقہ لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے ڈسکس کرنا چاہیے، ان تک پہنچانا چاہیے۔ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے متعلق خبر ملتی ہے، یا ہم عام گھریلو معاملات میں بھی دیکھ لیں، وہ ادھر خبر ملی اور نہ اس کو فوراً پھیلانا شروع کر دیا۔ حالانکہ چاہیے جس کے متعلق جو خبر ملی ہے، جس کے متعلق کسی نے کوئی بات بتائی ہے، اسے جا کے اس بات کا پوچھا جائے، اس کے تک بات پہنچائی جائے، تاکہ اس چیز کا کوئی حل نکلے، مثبت حل نکلے، کیا مقصد ہے اس بات کا، کیا اس کا ہونا چاہیے۔ کہ ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بات سنی اور بس اس کو نہ وہ جنگل کی آگ کی طرف پھیلا دیا ہر طرف۔ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں ہوتی، منافقوں کے نشانے میں یہ چیز آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر تمہارے پر بھی اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ بھی شیطان کی جو ہے تابعداری کرنے لگ جاتے، اسی کے پیچھے اس کی پیروی کرنے لگ پڑتے، مگر بہت کم لوگ۔ یعنی کہ یہ شیطان صرف لوگ ہیں، یہ شیطانی قسم کے کام جو بتائے گئے منافقین کے، یہ شیطانی کام ہے، کوئی اللہ کی طرف سے حکم سے کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ میں گائیڈ نہ کر رہا تھا، فضل اور رحمت اس کی نہ ہوتی، اللہ نے بتا دیا تو اس کو پوری فضل اور رحمت ہوگی نا، اللہ نے بتا دیا، پوائنٹ آؤٹ کر دیے کہ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، جو کام لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ صحیح نہیں ہیں اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پر بھی فضل رحمت نہ ہوتا، تم بھی ان کے پیچھے لگ جاتے، پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے، تو پتہ ہی نہیں لگتا کون اپنا کون پرایا، کون صحیح ہے کون نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت اور فضل کی کہ تم نے بتا دیا، تمہیں پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ ان چیزوں سے، ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا کہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ پھر وہ لوگوں کے خلاف جو کہ لوگوں کو ناحق تنگ کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، ظلم کو ستم کرتے ہیں، تو ان سے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، قتال کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ تم صرف اپنے جان کے مکلف ہو، یعنی کہ تمہیں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا ہے، اپنے آپ پیچھے نہیں ہٹنا، لڑنے کی ضرورت پڑنی تو لڑنا ہے، جہاں بھی ہو، چاہے اکیلے لڑنا پڑے۔ یہ بھی یعنی قرآن کی آیات سے ملتا ہے، اور صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جو ویسا موقع آتا ہے تو اکیلے بھی کھڑے ہوئے نکلنے کے لیے، چاہے کوئی ساتھ نہ ہوا۔ تو اللہ بھی یہاں پہ کہے گا تم اپنی جان کے مکلف ہو، تمہارے اوپر پکڑ ہوگی تم نے کیا کیا، تم جس لیول پہ ہو تم نے اپنے کام کو کرنا ہے۔ اور ہمارا ہر ذل مومنوں کو تحریر دلانی ہے، جو بات ماننے والے ہیں ان کو آگے شوق دلانا ہے، تحریر دلانی ہے، ان کو آگے ابھارنا ہے اس چیز کی طرف جو حق کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور لیکن مکلف انسان اپنا خود ہی، دوسروں کا مکلف نہیں ہے، دوسروں کو لے کے یعنی کہ اٹھا کے لے جانا کی ذمہ داری نہیں، تحریر دلانا ضروری ہے کہ اپنی جان کو، یعنی کہ وہ نہیں جا رہا تھا میں کیا کرتا، نہیں ایسا نہیں، تم نے کرنا ہے جو بھی تمہارے اندر جتنا تمہارے پاس اختیار ہے، اس دائرہ کار کے اندر تم نے اپنا کام ضرور کرنا ہے، اس کی پوچھ لازمی ہوگی۔ میں کہ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا
کہ امید ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو روک دے گا، ان کے ہاتھوں کو جو کوئی کار کرنے والے ہیں، تمہیں دشمن سے تمہیں بچا لے گا اللہ تعالیٰ۔ واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لڑائی کے سواب سے سب سے زیادہ سخت ہے، اور سب سے زیادہ سزا میں بھی اللہ تعالیٰ سخت ہے۔ یعنی کہ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا۔ لوگ جتنی بھی سختی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سختی اس سے کہیں زیادہ ہے، اور لوگ جتنی بھی لڑائی کریں، کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا کام ہے ہم اللہ کے مقابلے میں اللہ کے جو ہے اذن سے اس کے لیے ہم کھڑے رہیں، کہ جہاں بھی جو کرنے کا موقع ہے وہ ہم کریں۔ اپنی ذات کے اوپر کم از کم جو ہے وہ ضرور ہماری پوچھ ہوگی، اپنی ذات کی حد تک ہم نے پورا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ دوسروں کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، دوسروں کو تحریر دلانا ضروری ہے، دوسروں کو گائیڈ کرنا ضروری ہے، دوستوں تک پیغام پہنچانا ضروری ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے کام کروا دینا وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ اس کی ہماری ذمہ داری ہماری اپنی ذات کی ہے۔ دوسروں کو دیکھ ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے کہ کوئی اور نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں، نہیں، ہم نے کرنا ہی کرنا، جو ہمارے بس کی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہاری اپنی ذات کا تم مکلف ہو، اپنی ذات کے حوالے سے تمہاری کوئی معافی نہیں ہوگی، تم نے اپنا پورا جو ہے وہ پرفارم کر کے دکھانا ہے، جہاں تک تمہاری ہمت ہے وہ کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، جس موقع پر جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس موقع کے مطابق ہمیں اس حکموں کے اوپر بالکل پورا جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔